بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا نیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات. لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ، 7 فوجی جوان شہید. پاک فوج کی جوابی کارروائی میں متعدد بھارتی پوسٹیں تباہ. بھارت نے اس سال 222 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. کیا بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ دی؟ وزیر اعظم کے خاندان پر 20 کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام. 6 ارب روپے کا قرض واجب الادا ہے. تحریک انصاف نے 686 صفحات پر مشتمل دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. دستاویزات میں صحافی اسد کھرل کی کتاب کا مواد بھی شواہد کے طور پر شامل. عدالتیں اسد کھرل کی کتاب بطور ثبوت مسترد کر چکی. مریم نواز کا ٹویٹ. دوسری جانب پیناما لیکس پر سپریم کورٹ میں سماعت کل ہوگی. سلمان بٹ وزیر اعظم کے وکیل رہیں گے، جبکہ حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز نے سینئر قانون دان اکرم شیخ کو وکیل مقرر کرنے کی استدعا کر دی. پاکستانی سیاست کا ایک اہم باب بند ہو گیا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جہانگیر بدر 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. شمس صاحب، سب سے پہلے ذکر کریں گے ہم پروگرام میں جو بھارتی بلا اشتعال فائرنگ ہے لائن آف کنٹرول پر آج جو ہوئی، کل رات ہوئی، اس سے پہلے ورکنگ باؤنڈری پر بھی جو بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور اب کل رات کے واقعے میں 7 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. جواب تو دیا، کئی بھارتی پوسٹیں تباہ ہوئیں، کئی بھارتی فوجی بھی مارے گئے، لیکن یہ کیا غیر اعلانیہ جنگ نہیں شروع کر دی بھارت نے؟ لگتا تو ایسا ہی. دیکھیں 20 سے لے کر 2014 تک 4 سال کے عرصے میں ایک ڈی جی رینجرز نے ایک بار بتایا تھا کہ 30,000 گولے جو ہیں وہ داغے گئے ہیں. 30,000 4 سالوں میں بھارت کی طرف سے. اور 2014 اور 2016 تک اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ان 2 سالوں میں تو 4 سالوں سے زیادہ جی ہاں یعنی گولہ باری ہو چکی ہوگی. نہیں، اس سال 222 بار تو جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے 20 سے 1 سال میں. اور جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس وقت وزیر اعظم تھے ظفر اللہ جمالی، ٹھیک، اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں. جی جی، وہ سب ہوا میں اڑ چکا ہے جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں. اور کوئی دن نہیں جاتا کہ گولہ باری نہ ہوتی ہو، کوئی شہری یا فوجی جو ہے وہ شہید نہ ہوتا ہو یا زخمی نہ ہوتا ہو. اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کی توجہ مسلسل اس طرف مبذول کرا رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور خود یو این او بان کی مون جو تھے سیکرٹری جنرل، تو انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ دونوں ملک جو ہیں ایک تعمیری مذاکرات میں ایک دوسرے کو انوالو کریں اور اس مسئلے پر غور کریں. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وزراء کرام ہیں ہمارے، وزیر دفاع ہمارے بھی اور ان کے بھی، وہ سخت بیان دیتے ہیں منور پاریکر صاحب اور ایک دوسرے کو کے لتے لیتے ہیں. میڈیا جو ہے اور جو ذرائع ہیں، فوجی ذرائع، وہ دونوں طرف کے اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں. اور وہاں بھی ایک یلغار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے.
اور یہاں صورت یہ ہے کہ ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو میرے خیال 2015 میں جو ستمبر 2015 میں ڈی جی رینجرز ہمارے گئے تھے وہاں, ٹھیک, اور جو ان کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر دونوں جو تھے یعنی بارڈر فورس کے اور بی ایس ایف اور رینجرز, ڈی جی ان کی مذاکرات میں یہ بات طے پائی تھی کہ اگر اب کوئی خلاف ورزی ہوئی تو اس کی مشترکہ تحقیقات کرائی جائے گی, لیکن اب تو کوئی ایسی صورت اس کی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہی. تو اب دیکھیے اس کے دو ہی طریقے ہیں. یہ تو اقوام متحدہ کے مبصرین جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن ان کو وزٹ بھی پاکستان نے کروایا تھا اپنے علاقوں کا, دکھایا کہ تباہی کیسی ہوئی ہے, اس میں تعاون کرنے کو تیار. بھارت کی طرف سے نہیں ہے اس میں, بالکل ٹھیک ہے. اب یا تو اقوام متحدہ کے مبصرین جائزہ لیں اور رپورٹ کریں کہ کس نے زیادتی کری ہے, کس نے پہل کی ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہو جو اس کا تعین کرے. اب ہندوستان کی طرف سے یہ دونوں صورتیں ہیں جو پیدا نہیں ہو رہی, اور ایک ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اب تو ایک جنگ کا سا سما ہے. یہ اسی تناظر میں جو آپ نے ابھی جملے فرمائے ہیں, کیا یہ پھر بھارتی جنگی جنون ہے یا جو ان کی اندرونی سیاست ہے, جو بی جے پی جس ووٹ بینک کو لے کر آئی ہے گورنمنٹ میں, پاور میں, اقتدار میں, یہ اس کی مجبوری ہے کہ انہیں پاکستان کو انگیج رکھنا ہے یا پاکستان کو مسلسل اصل میں دیکھیے اب یہ جو تجزیہ ہے نا, تجزیہ تو پھر ایک بے شمار دور و نزدیک کی کوڑیاں لوگ لاتے ہیں. اب ایک طرف یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جب سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جیتے ہیں, جی ہاں, تو بھارتی جو ہے یا ہندوستانی حکومت جو ہے وہ تھوڑی شیر ہو گئی ہے. اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ مودی صاحب نے, وہ ہندوتوا والے لوگ ہیں, انہوں نے تو سیلیبریشن کی ہے جب ٹرمپ, مودی صاحب جو ہیں انہوں نے جو نوٹ وہاں منسوخ کیے ہیں 1000 اور 500, 1000 کے اور 500 روپے کے, وہاں کوہرام مچ گیا ہے انڈیا میں, اور اس کے متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہ عام لوگ جو ہے نا, انڈیا میں بھی رواج ہے کہ عام لوگ چھوٹے چھوٹے پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں, وہ گھڑوں میں رکھتے ہیں, زمین کے نیچے دبا کے رکھتے ہیں. ہمارے جو پاکستان جب بنا ہے تو یہاں بھی بہت سے مکانوں میں دفینے جو تھے وہ زمین میں دفن, لوگوں کو بعد میں کئی سالوں بعد میں آتے رہے اور نکلواتے رہے. تو یہ پیسے جوڑ کے گھر میں رکھنا جو ہے, یہ ہمارے ہاں بھی رکھے جاتے ہیں, لیکن جو ہندو ہمارے بھائی تھے ان کی زیادہ یہ عادت تھی. اب بہت سے لوگ ہیں جو بینکوں میں پیسے نہیں رکھواتے, چھوٹے چھوٹے پیسے. ابھی آپ دیکھیے ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ جس میں خاتون کھڑی جو ہے بہت بے نطق سنا رہی ہے, مودی صاحب کو شدید گالیاں دے رہی ہے. وہ گھر میں کام کرتی ہے عورت, اور اس نے چھوٹے چھوٹے پیسے جمع کیے تھے, سب ضائع ہو گئے. تو ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جو ہاکار مچی ہوئی ہے, یہ ہندوستانی حکومت یہ کام کر رہی ہے. لیکن یہ تو سب تجزیے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک جنگی جنون جو ہے وہ سوار ہے, اور لوگوں ایک آپ دیکھیے کہ ایک غصہ, جو بھی واردات وہاں کوئی ہوتی ہے اس پر کوئی غصہ اتارنے کے لیے, جیسے پنجابی میں ہمارے موحاورہ ہے نا کہ گری گدھے سے اور غصہ کمہار پر اتار رہی ہے. بریک کا وقت کان پہنچا ہے. اسی موضوع پہ ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ شاہ نورانی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ لائن آف کنٹرول کا واقعہ ہے. تو ایسے واقعات کی ایک پوری سیریز ہے, تو یہ بھی کیا محض اتفاق ہے؟ ہم سمجھیں آپ اس کو چاہیں تو آپس میں جوڑ لیں اور چاہے تو اتفاق سمجھ لیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ان کو اس بات پہ آنا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اس کی مشترکہ تحقیقات کی جائے اور ان واقعات کا سدباب ہو, اور سیز فائر لائن جو ہے, سیز فائر کی سختی سے پابندی کی جائے. وگرنہ مودی صاحب کے ہاتھ میں بھی کچھ آنے والا نہیں ہے, وہ جلیں گے ہاتھ ان کے, اور ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے پاناما لیکس کا. اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے آج 686 صفحات پر مشتمل دستاویزات ثبوت کے طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں. ان ثبوتوں میں کیا ہے بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم بتائیں گے آپ کو اس سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب نے جو 686 صفحات پر مشتمل دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں ثبوت کے طور پر، وہ کیا ہیں اس پر ہم شام صاحب ضرور بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں جوائن کر لیا پروگرام میں ممتاز قانون دان جناب اکرم شیخ صاحب نے، اور میاں صاحب یعنی وزیر اعظم صاحب کے تو وکیل اسلم بٹ صاحب بھی رہیں گے، سلمان بٹ صاحب بھی رہیں گے، لیکن ان کے بچوں نے استدعا کیا کہ ان کے وکیل چینج کیے جائیں، ان کی جگہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ وکیل کے طور پر پیش ہوں. تو پروگرام میں وہ تشریف رکھتے ہیں پھر ٹیلی فون کے ذریعے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی الحمدللہ. شیخ صاحب خوش آمدید آپ کو مقدمے میں. تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک تاخیری حربہ ہے. ہاں آپ کا جو تقرر ہے. دیکھیے جناب، تاخیری حربہ تو تب ہوگا نا کہ اگر ہم عدالت سے اپنی تقرری کی بنا پہ کوئی التوا کی استدعا کریں گے، اور اگر ہم کل ہی مقدمے کو چلا کر اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ تاخیری حربہ نہیں ہے، پھر تو یہ ان کے لیے پریشان کن بات ہوگی کہ وہ اس کیس کو اصل میں نپٹنے نہیں دینا چاہتے. ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے. ان کی تو شیخ رشید صاحب کا میں خود وکیل رہا ہوں لال حویلی کیس میں، کلاشنکوف کیس میں. وہ ان کو بہاولپور اپنے خرچے پہ ملنے جایا کرتا تھا. ان کی پذیرائی جتنی بھی مجھ سے ہو سکی ساری زندگی میں نے کی، کیونکہ وہ ہمدم دیرینہ ہے. پھر میں ان کی کسی بات کا برا محسوس نہیں کرتا، لیکن میں کبھی تاخیری حربے عدالتوں میں استعمال نہیں کرتا. تو شامی صاحب میں انشاءاللہ پوری تندہی سے، دل و جان سے عدالت کی معاونت کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو ویلز آف جسٹس وہ چلیں اور وہ پوری رفتار سے چلیں. شیخ صاحب آج تو انہوں نے 600 صفحات پر مشتمل کوئی دستاویزات دعوے کے ساتھ جمع کرائی ہیں. 686 جی کہ 686 ہاں، یہ اور کہا ہے کہ جناب اب تو 5 باکسز میں 5 ڈبے جو ہیں بھر کے آئے ہیں ان کے. اب تو ہم بس تیس نیس کر دیں گے. شامی صاحب بخدا مجھے یہ کسی کاغذ کے جمع ہونے کا علم نہیں ہے، ٹھیک. اس لیے کہ میں تو ایک بند کمرے میں بیٹھا مقدمے کی تیاری کر رہا ہوں، جس طرح کہ ہر وکیل کو کرنی چاہیے. ٹھیک. مجھے ان کا نہ نوٹس ہے، نہ میرے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو ان کا کوئی نوٹس ہے، نہ سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس جاری کیا ہے، نہ مجھے ان کی نقول کی جو کاپیاں فراہم کی گئی ہیں ان دستاویزات کی. تو میں ان کے 600 جتنے یہ جامی صاحب کہہ رہے ہیں 685 یا 86 صفحات پہ تو مجھے بالکل میری لا علمی کو نوٹ کر لیجیے. اور لیکن جہاں تک 250 صفحات شیخ رشید صاحب کے بھی شامل کر لیں. جی 250 صفحات شیخ رشید صاحب کے بھی شامل کر لیجئے. اچھا، اس کا بھی میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ پھر دیکھیں نا یہ صفحات شامل کرنے کا مقصد مقدمے کو طول دینا ہے یا اکرم شیخ کا اس مقدمے کے حل کے لیے عدالت کی معاونت کرنا طوالت کا باعث ہے. تو شیخ صاحب عدالت کی جی آپ پر اعتماد ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا؟ سر یہ مقدمہ بالکل بے بنیاد ہے. میں نے اس مقدمے کو پڑھنے کے بعد مجھ سے جو رسپونڈنٹ نمبر 7 ہیں بیرسٹر حسین نواز شریف، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میرے وہ پرانے میرے بچوں کی طرح ہیں. مجھے انہوں نے مقدمہ پڑھایا. میں نے پہلے مقدمہ پڑھ کے سمجھ کے سوچ کے اس کے بعد اس کو میں نے قبول کیا ہے، اور اسی کے بعد پھر میں نے اپنا وکالت نامہ یا اپنے ایڈوکیٹ اور ریکارڈ نے مجھے انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ اس میں پیش ہو جائیں، اور میں نے کانسٹینٹ کی ہے. تو یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے شامی صاحب. ٹھیک. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اگر کسی وزیر اعظم کے بچے یہاں ہوں تو وہ وزیر اعظم ان بچوں کی حرکات و سکنات کی زد میں آ جاتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بچے پاکستان کے اندر وہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں. شیخ صاحب آپ کی گفتگو کے آغاز میں یوں تاثر ابھرا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کو یہ امید ہے کہ کل ہی یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا. یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے. دیکھیے تو عدالت کی ثوابدید ہے. میں تو اس تیاری کے ساتھ ہی عدالت میں جانا چاہیے نا کہ میں مقدمے میں عدالت کی پوری معاونت کروں گا جلد سے جلد تصفیہ کے لیے.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے فون کے ذریعے، بہت شکریہ جناب. اچھا سر، یہ مقدمے کے دوران وکیل کیوں تبدیل کیا جاتا ہے؟ اصل میں کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں اصولی طور پر وزیر اعظم کے بچوں کا کیس وزیر اعظم کے کیس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو ابتدا ہی میں یہ ہو جانا چاہیے. وکیل جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دیر آئے درست آئے. تو اکرم شیخ صاحب ایک اپنی شہرت رکھتے ہیں جی، ماشاءاللہ، بہت بڑے وکیل ہیں اور فوجداری مقدمات میں اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں بھی بڑے مارکے کے مقدمے انہوں نے لڑے اور جیتے ہیں. اور سلمان بٹ صاحب جو ہیں ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. تو دیکھیے یہ جو بریک کہہ رہے ہیں ایک لے لیں ایک بریک ناظرین ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ جو پہلا سیگمنٹ تھا اس میں گفتگو ہو رہی تھی ہندوؤں کے بارے میں، تو غالباً سوال ظافر صاحب نے آپ پر اعتراض کیا ہے کہ ہندو بھائی کیوں آپ نے لفظ استعمال کیا. یہ اطلاع درست ہے؟ ہاں، نہیں، ان کا ایس ایم ایس تو آیا ہے. اچھا، انہوں نے کہا آپ کے بھائی ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں. تو میں نے کہا سالے ظافر صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہندو، سکھ، عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، بالکل ہے، برادران وطن. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، صحیح انسان ہونے کے ناطے سے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو جنونی ہیں ہاں، اور پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہیں. تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. چل اب یہ ہے کہ جی 686 صفحات کا ہم بار بار ذکر کرے تھے، اس میں کہا گیا ہے کہ 20 کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ ہے، 6 ارب روپے کا قرض واجب الادا ہے، اور ان دستاویزات میں جن کی تعداد 686 ہے، 286 صفحات اسد کھرل صاحب کی کتاب کے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد کھرل صاحب اس کتاب کی بنیاد پر وہاں فریق بننے گئے تھے جی، اور ان کی درخواست مسترد کر دی گئی. رائے بند سازش نامی کتاب. ایک بات سن لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح بوریوں میں بھر کے ثبوت لائے گئے تھے جو وہ کمیشن قائم ہوا تھا تحقیقات کرنے کے لیے انتخابی دھاندلی کی. جی ہاں، اس وقت بھی یہی دعوے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ ثبوت لائیں، وہاں پیش کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے، ثابت کرتے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، شیخ رشید صاحب نے جو وہ ڈان لیکس کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس کے ارکان پر اعتراض کیا. 10 تاریخ کا یہ خط ہے اس میں ایک صاحب تھے، کیا نام ہے ان کا، یہ جو ایک عثمان انور صاحب تھے اور ایک طاہر شہباز صاحب تھے. ایک عثمان انور صاحب تھے جو ڈی جی ایف آئی اے ہے یہاں کے لاہور میں. ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سپورٹس کے ڈی جی رہے تھے اور ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ عثمان انور سپورٹس والے یہ ایک منٹ ٹھہریے گا سر، اور ایف آئی اے والے، یہ میں دکھا دوں نا، یہ جو ابھی عثمان انور صاحب ہیں یہ وہ ہیں جن پر کرپشن چارجز ہے رانا مشہور صاحب والے کیس میں. اور یہ ان کا تعلق اس کمیٹی سے کوئی نہیں ہے. یہ بھی چارجز ہیں ان پر. اب جو آئے ہیں، اب جو تصویر آ رہی ہے، یہ ہیں وہ عثمان انور صاحب جن کو اس تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کیا گیا. اب دو مختلف آدمی، دو مختلف آدمی. اب ان کو کسی حوالدار نے آ کے اطلاع کر دی کہ یہ ایک ہی آدمی ہے. اب انہوں نے جو سامنے کی حقیقت جن کے پاس نہیں ہے وہ بوریوں میں بھر کے کیا لائیں گے حقائق. ایک بات. اس کے بعد انہوں نے جو دوسرے صاحب ہیں طاہر شہباز، ان پر یہ اعتراض کیا کہ ان کو کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس نے ان کو سی ڈی اے کا چیئرمین بنایا تھا. اب یہ طاہر شہباز جو ہے مشرف صاحب کے دور میں یہ ڈی سی او اوکاڑا تھے، پھر اس کے بعد یہ جوائنٹ سیکرٹری رہے منسٹری آف انڈسٹریز میں، جبکہ جہانگیر ترین صاحب وزیر تھے صنعت کے، مشرف صاحب کے دور میں. اس کے بعد ان کو سی ڈی اے کا چیئرمین بنایا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں. تو یعنی طاہر شہباز صاحب اور عثمان انور صاحب کے بارے میں جب ان کے پاس معلومات درست نہیں ہیں تو ہم ان کی بوریوں پر کیسے یقین کر لیں. اب تو 250 صفحات کی ہیں. ایک بات سنیں. دوسری بات یہ ہے، یہ تحقیق مجھے نہیں معلوم عدالت کیا فیصلہ کری، یہ تحقیقات ہو رہی ہیں پاناما لیکس کی. ٹھیک. یہ ہر علم غلم یہاں لا کے جمع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اگر ہر علم غلم جمع کرنا ہے تو پھر تو آپ تمام جو لیڈر ہیں بڑے بڑے مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہ، ان کا سارا نامہ اعمال جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ جو آپ نے شیخ صاحب کے واقعے کو یہاں کوٹ کیا، اصل میں یہ یعنی زرداری صاحب کے معاملات بھی آ جائیں
عمران خان صاحب کے بھی آ سب جائیں, کے شروع کر دیں, شیخ صاحب کے بھی آ جائیں, توئی شجاعت صاحب کے بھی آ جائیں, تمام لیڈروں کے جو کچھ بھی الزامات ہیں ان پر لگے ہوئے سارے عدالت میں پیش کر دیے جائیں. اور پھر 47 سے شروع ہو جائیں. نہیں, جہاں سے شروع ہو, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے نہیں, مسئلہ جو پاناما لیکس کا ہے اس میں جو فلیٹ خریدے گئے, کب خریدے گئے, کس کے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم, یہ ثابت کرنا ہے ان کو کہ وزیر اعظم کی جو مریم ہیں وہ وزیر اعظم کی ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کی گئی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور ایک بات یہ بھی بھولتے ہیں, وزیر اعظم کے جو والد تھے میاں محمد شریف, وہ کوئی چھاپڑی فروش نہیں تھے, وہ ایک بڑے صنعت کار تھے اس ملک کے. ٹھیک. اور انہوں نے اپنی محنت سے بڑی اپنی انڈسٹری جو تھی لگائی, پھر اس کو ڈیولپ کیا, اور وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے وہ خالی جیب جو تھے دنیا سے رخصت ہوئے. تو ان کا بھی جو معاملہ ہے, ان کے حساب کتاب وہ بھی یہاں موجود ہوں گے, اور جب سامنے آئے گی ان کا جو حساب کتاب ہے وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے مقدمے کے فیصلے؟ کر سکتا ہے, ہمارے پاس تو تفصیل نہیں ہے, کر سکتا ہے. لیکن دادا جو ہے وہ پوتوں کو دے سکتا ہے, بیٹوں کو دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اچھا ایک بات, دوسری بات مجھے بتائیے کہ 1900 یعنی جب 74 میں 72-73 میں جب بھٹو صاحب آئے اور 1972 میں سارے کارخانے جو ہیں وہ نیشنلائز کر لیے گئے, تو جو نیشنلائز اور بغیر کسی معاوضے کے, اس کے بعد یعنی وہ کوئی نہ, اگر کسی نے, مجھے نہیں معلوم ہے, اگر کسی صنعت کار نے 400 اور بھی تو 250 ہے نا, 250, اگر کسی صنعت کار نے اس وقت کوئی پیسہ ہنڈی کے ذریعے کہیں بھجوایا ہے تو اس میں کیا ظلم کیا ہے؟ جب آپ ڈاکہ ماریں اور لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیں اور ان کو کوئی نہ پوچھے, نہ کوئی سپریم کورٹ ہاتھ پکڑے, نہ کوئی ہائی کورٹ ہاتھ پکڑے, نہ کوئی پارلیمنٹ ہاتھ پکڑے, اور پاکستان, اور یہ جو ایک اقدام ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو اتنا برباد کیا کہ آج تک سمجھ نہیں گئی. اور وہ جس طریقے سارے جو صنعت کار اس وقت تھے وہ باہر گئے, ان کی ایکسپرٹیز سے محروم ہو گیا پاکستان. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور بارہا پروگرام میں آپ یہ بات ذکر بھی کر چکے ہیں. کیسے یعنی لوگ جو ہیں یہ دنیا جہان کی ہر جو ہے, یہ کوئی عدالت کا احاطہ جو ہے وہ اغالدان ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز اگل دیں وہاں لا کے, یا کوئی کموڈ ہے خدا نہ خواستہ. تو آپ ان لوگوں کو کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہونے, کنکریٹ ایویڈنس لائیں, اور جو چیزیں دوسرے قوانین کے تحت ڈیل ہو چکی ہیں یا ڈیل ہو سکتی ہیں وہ یہاں آنے کی ضرورت ہے, اور پھیلانے کی کیا ضرورت ہے مقدمے کو. ایک بریک ہم نے لینی ہے, اور پھر کراچی کی سیاست جو دبئی میں شاید ہو رہی ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ فرمائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے جوائنٹ سیشن کا, لیکن شامود قریشی صاحب نے آج ترک سفیر سے ہی ملاقات کی, انہیں وجوہات سے بھی آگاہ کیا کیوں بائیکاٹ کیا ہے, اور ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم جب طیب اردوان صاحب آئیں گے ان سے ملیں گے بھی. لیکن پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں صدر ہیں طیب اردوان, یا تو ان لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہوتا نا پارلیمنٹ سے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس پہ. جب یہ رکن ہیں اور رکنیت کلیم کر رہے ہیں تو پھر تنخواہ بھی لے رہے ہوں گے, پھر ان کو ترکی جیسا ملک, ہمارا عظیم دوست اور ہمارے بہترین دوستوں میں سے ایک, اس کے صدر آئیں, پارلیمنٹ سے ایڈریس کریں, اور یہ لوگ وہاں نہ جائیں. یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, اور پاکستان کا مجھے کوئی شخص نہیں ملا جس نے اس بات کی تعریف کی ہو. ہر شخص نے اس کا اظہار کیا ہے اور اس پر 3 حرف بھیجے ہیں اس اقدام پر. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور واپس آتے ہیں تو پھر کچھ مزید موضوعات پر بات کریں گے. پاکستان سے تو شامی صاحب بڑی بڑی خبریں آتی رہتی ہیں, اور ڈسکس بھی کرتے ہیں, لیکن دبئی بھی بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے, دبئی اور لندن. تو ان دنوں دبئی پر توجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سابق صدور وہاں پر ہیں, ایک سابق گورنر وہاں پر ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پہلے خواجہ صاحب وہاں, اظہار الحسن صاحب وہاں گئے تھے, اب 2 دن پہلے فاروق ستار صاحب بھی واپس آئے ہیں. تو دبئی میں ہو کیا رہا ہے یہ جاننے کے لیے میں نے رابطے کیے ہے منور عالم صاحب سے, کراچی میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ رابطے ہوئے ہیں دبئی میں. خسر پسر ہو رہی ہے, سنگن لیتے ہیں ان سے. السلام علیکم منور عالم صاحب, بتائیے دبئی میں ہو کیا رہا ہے؟
وعلیکم السلام جامی. دبئی جو ہے وہ اس وقت مرکز بنا ہوا ہے پاکستانی سیاست کا، اور اہم شخصیات جس میں 2 سابق صدور آپ نے بتایا بالکل وہاں موجود ہیں، سابق صدر پرویز مشرف اور سابق صدر آصف زرداری. آج ایک انتہائی اہم اجلاس ہونا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن جہانگیر بدر کی انتقال کے باعث وہ نہیں ہو سکا اور وہ انکمپلیٹ رہا. جو اہم ملاقاتیں جو ڈیولپمنٹ کراچی کی سیاست کے حوالے سے خاص طور پر ہوئی ہیں وہ پرویز مشرف سے متحدہ قومی موومنٹ کے رابطے ہیں. پہلے خواجہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار وہاں گئے، گو کہ وہ اس بات سے ڈنائے ہیں کہ جی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، اس میں بات چیت ہوئی ہے. آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ملاقات سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کی پرویز مشرف کے ساتھ ہے، اور یہی نہیں بلکہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے. وہ دونوں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اور جو خاکہ سامنے آ رہا ہے کہ پرویز مشرف کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر شہر میں چاکنگ شروع ہو گئی، وال چاکنگ بھی کراچی میں ہوئی. جی ایک طرف سے نامنظور کی چاکنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف سے ویلکم کی چاکنگ ہو رہی ہے. تو ضرور کچھ ایسی کھچڑی وہاں ضرور پک رہی ہے. اور جو ایم کین کے ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ضرور پرویز مشرف سے رابطے ہوئے ہیں. پہلے بھی پرویز مشرف سے متحدہ قوم موومنٹ کے کافی اسٹرانگ ریلیشن رہے ہیں. بہت شکریہ منور انصر. تو کیا جی متحدہ قوم موومنٹ کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں مشرف صاحب؟ اب کئی لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ایسا ہوگا اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ کھچڑی پک ضرور رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پرویز مشرف صاحب کو تو خود بھی مقدمات کا سامنا ہے، پھر ان کے بھی اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو چکے ہیں، وہ بھی تو باہر بیٹھ کے لیڈ کر سکتے ہیں اور مان گئے. انہوں نے کہا کہ جناب میں وہ پیسے مجھے شاہ عبداللہ نے دیے تھے مکان خریدنے کے لیے. تو بہرحال اس لحاظ سے تو وہ کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن باہر بیٹھ کے بھی لیڈ کر سکتے ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ کو اس سے کسی بڑے نام کی ضرورت بھی ہے تو ان کا کام بھی آ سکتے ہیں. بالکل. بات دیکھتے ہیں پردے سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی افسوسناک خبر وہ ہے جہانگیر بدر صاحب کے حوالے سے رخصت ہو گئے ہیں 72 برس کی عمر میں. سچے پکے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیے جہانگیر بدر جو ہیں وہ ہماری سیاست کا ایک بہت خوبصورت نام تھے. 1969 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑا تھا اور حافظ ادریس صاحب کے مقابلے میں، اور چند ووٹوں سے شکست کھائی تھی. پھر میرا خیال انہوں نے دوسرا الیکشن لڑا ہے حفیظ خان کے مقابلے میں، اور اس میں بھی کامیابی ان کو نہیں ہوئی. میں 1969 میں کراچی سے لاہور آیا ہوں. اچھا. اور جن دنوں اسی وقت یہ ان کے انتخاب کا بڑا چرچا تھا، وہ بڑا ایک کلوز کانٹیسٹ تھا. یہ طالب علمی کے زمانے ہی سے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوئے. اچھا. اور عمر بھر ساتھ نبھایا پارٹی کا، سرد و گرم میں. اس کے ایم این اے بنے، وزیر بنے، سینیٹر رہے، پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، اور ایک بڑے عام گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد کا ایک چھوٹا کاروبار تھا، اور لیکن بہرحال بڑی استقامت کے اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا، اور پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. بہت بھلے آدمی تھے. لاہور کی جو ثقافت ہے اس کی ایک علامت تھے. پنجاب لاہوری مزاج کی بھی پنجاب کی ایک شان تھے. بالکل ایسے. اور بڑی ان سے محبت کا تعلق رہا. اور گزشتہ کچھ عرصے میں میں ایک بار میرے خیال کوئی سالگرہ کی تقریب تھی پیپلز بھٹو صاحب کی، تو میں وہاں تقریب میں شریک تھا گورنر ہاؤس میں. تو انہوں نے میرے فرمائش کی، خواہش کی کہ میں بھی گفتگو کروں، اور پیپلز پارٹی کے کئی اجتماعات سے میں نے ان کی کہنے پر گفتگو کی، خطاب کیا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہماری صحافت کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ جنگ و جدل میں گزرا ہے، لیکن بھٹو صاحب کی جو شخصیت تھی اس کا اعتراف کیا، ان کی خوبیوں کا، ان کی کنٹریبیوشن کا. اور آج بھی بھٹو صاحب کی جو شخصیت ہے وفاق پاکستان کی علامت ہے، وفاقی سیاست کی علامت ہے. تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو. تو یعنی جو جہانگیر بدر تھے وہ بنانے والے تھے، اور پیپلز پارٹی اور دوسرے مختلف جماعتوں کے درمیان
ایک پل کا کام کرتے ان کا سب احترام کرتے بالکل، تو آج ان کے یہاں قائم علی شاہ صاحب آئے جی، مراد علی شاہ اور صاحب بھی نثار کھوڑا صاحب آئے، یوسف رضا گیلانی بھی تھے، یوسف گیلانی صاحب آئے، وہاں جاوید ہاشمی صاحب بھی ملتان سے آئے، انہوں نے، اور لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے، ان کے تمام سیاسی، خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں نے دیکھا، سلمان رفیق صاحب کو دیکھا، ان کے مخالف جو تھے سیاست میں وہ بھی ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور سب کا دل جو تھا نا ان کی یاد میں آنسو بہا رہا تھا۔ بالکل شخصیت ایسی تھی سر۔ اور اسی موقع پر ایک اور افسوسناک خبر سننے کو ملی ہمیں آج کے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی جیب میں 15 یا 20 ہزار روپے نقد تھے، تو وہ کاٹ لی گئی، کسی کا 2-3 اور رہنما تھے جن کی جیب بھی، مراد علی شاہ صاحب کی بھی اطلاع ملی، منظور وسام کی بھی شاید ان کا فون بھی تھا جیب میں، تو وہ جیب قطرہ پڑ گیا وہاں پر۔ مراد علی شاہ صاحب آئے تھے، ہاں میں بھی تھا وہاں، اس میں بہت ازدحام تھا، اور دیکھیے لوگوں میں کچھ نظم نہیں رہ گیا، ترتیب نہیں تھی، اور جو لیڈر تھے وہ اپنے مختلف، یعنی جنازے کے بعد وہ ٹیلی ویژن کے کیمرے ان کو گھیرے ہوئے تھے، ان سے گفتگو کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب کی سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں میں کچھ نظم و ضبط بھی پیدا کریں تو یعنی یہ ملک جو ہے اس کا ہر شخص ان کو دعا دے گا۔ ایک اور اطلاع ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وطن واپسی کا انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے، اور 4 دسمبر کو لندن سے کراچی پہنچیں گے، کوئی 1-2 روز کراچی اور پھر لاہور، اور شاید وہ جو قصاص تحریک ہے اس کا کوئی اگلا مرحلہ جو اناؤنس کریں۔ چلیے آ جائیں، بسم اللہ، آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان سے عہدہ برا ہونے کی بھی، ٹھیک ہے، اچھا ان سے ملاقات کریں گے، ایک اور بڑی اہم کچھ ان کی دلچسپ گفتگو سنیں گے، ٹھیک ہے، ان کو چائے پیئیں گے ان سے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہاں ان کا دعوت نامہ بڑا پرانا پینڈنگ ہے، انہوں نے پہلے بھی یاد کیا تھا، کھانا بھی کھلا دیں گے میرے خیال ہے وہ، چلیں وہ تو ان کے ذوق پر ہے۔ اچھا سر، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس کی توجہ مبذول کروائی گئی سوشل میڈیا پر ہمیں کوسچنز کے ذریعے، کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، جو شام کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خبر کی صورت میں مین سٹریم میڈیا پر بھی آ جاتا ہے جو محض افواہیں ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، اس کا تو پیمرا جو ہے نا اس کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو وہ سنے اسی کو آگے پھیلا دے، ٹھیک، یعنی اور یہ کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور قرآن نے کہا کہ کوئی فاسق جو ہے نا جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تصدیق کے بغیر اسے آگے نہ پھیلایا کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو ہوا سلیم صافی صاحب کے ساتھ 2 حصوں میں، اس میں وقت ختم ہو گیا، نہیں میں اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں مزہ نہیں آئے گا، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کچھ جواب دیا تھا، اور پھر اس میں شامی صاحب کا تبصرہ بھی ہے، وہ کل کے لیے آپ کے لیے ہم محفوظ کر رہے ہیں، کل آپ کو سنوائیں گے۔ یعنی ملک ریاض صاحب کی داد دینی پڑے گی مجھے کہ انہوں نے جو بات کی ہے نا بڑی منطقی، وہ دل کو لگتی ہے۔ بالکل، وہ کیا تھی آپ کو کل سنائیں گے، پھر شامی صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔